بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ درس میں آخر پہ اس موضوع پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کن شخصیات نے وہاں دربار میں یزید کو روکا ٹوکا اور اس کی مذمت کی کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی اہانت کر رہا تھا، تو ان میں سے ایک نام ابو برزہ الاسلمی ہے جو کہ صحابی رسول ہے۔ سید ابن طاؤس نے جو کلمات لکھے ہیں ابو برزہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ جب اس نے دیکھا یزید کی اس حرکت کو تو کہتا ہے ویحک یا یزید، تو ہلاک ہو جائے، اتن کو تو بے قدیب کا ثغر الحسین ابن فاطمہ، کیا تو فاطمہ کے بیٹے حسین کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑ رہا ہے۔ اشہد لقد رأیت النبی، میں گواہی دیتا ہوں میں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے انتما سیدہ شباب اہل الجنہ، قاتل اللہ قاتلکما ولعنہ، اللہ تمہارے قاتل پہ لعنت کرے اور اسے قتل کرے، وأعد لہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ اس کو جہنم میں پہنچائے۔ اب یہ سیدھا دوسرے لفظوں میں ابو برزہ یزید پر لعنت بھیج رہا تھا، اس کو جہنمی کہہ رہا تھا، تو اسی وجہ سے لکھا گیا ہے فغاضب یزید وامر باخراجہ، یزید غضبناک ہو گیا اور اس کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا۔ فاخرج صحبا، اس صحابی رسول کو وہاں سے گھسیٹ کر نکالا گیا۔ ظاہر ہے صحابی رسول تھا، حدیثیں سنی ہوئی تھیں، محبت امام حسین دل میں رکھتا تھا، اپنا حق ادا کر دیا، اگرچہ بزرگ تھا، اب اس کی بیچارے کی عمر یہ نہیں تھی کہ اس کو گھسیٹا جائے، لیکن حق گو انسان چاہے اس پر جو گزرتی ہے وہ حق بیان کرتا ہے۔ یہاں پر ایک ملاحظہ ضروری ہے، وہ یہ کہ ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے کہ ابو برزہ سلمی اصلاً موجود ہی نہیں تھا جب اہل بیت کو وہاں حاضر کیا گیا۔ تو مومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابن تیمیہ اس شخص کا نام ہے جو ایک ضال اور مضل ہے، جو پکا یزیدی ہے، منافق ہے، اہل بیت کے تمام فضائل کا تقریباً انکار کرتا ہے، مگر یہ کہ جس کا انکار نہ کر سکے۔ یزید کا وکیل ہے، اگرچہ یزید کی حکومت سے 500-600 سال تقریباً بعد میں یہ دنیا میں آیا ہے، اب تقریباً جتنی یزید کی وکالت چل رہی ہے وہابی کر رہے ہیں وہ ابن تیمیہ کی ہی حسبی اولاد ہیں، اسی کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور دلیل یہ پیش کرتا ہے کہ چونکہ ابو برزہ اسلمی اس وقت کوفہ میں موجود تھے تو وہ شام میں کیسے پہنچ گئے۔ تو اس کے مقابل پہلا جواب یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کوفہ میں تھے، یعنی جو روایت آپ کو ملی ہے کوفہ والی وہی ہے، جبکہ اس کے مقابل مشہور مورخین نے لکھا ہے کہ وہ شام میں موجود تھا، دمشق میں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کی بات غلط ہو، آپ نے جو روایت پڑھی ہے۔ جمع غفیر ہے مورخین کا جنہوں نے یہ لکھا ہے، بلازری نے، طبری نے، ابن عاصم نے، ابن اسیر نے، ذہبی نے، ابن کثیر نے، ابن جوزی نے، سبت ابن الجوزی نے، باعونی نے، مزی نے، خوارزمی نے، سب نے لکھا ہے کہ وہ دمشق میں موجود تھا۔ تو ابن تیمیہ کا پھر کیا وقعت، کیا وزن ہے ان کے مقابل میں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوفہ میں موجود بھی ہو تو کیا شام بندہ نہیں پہنچ سکتا؟ جب قافلہ گیا ہے تو یہ بھی ساتھ چلا گیا ہو، یا پہلے پہنچ گیا ہو یا تھوڑا بعد میں پہنچ گیا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کا کوئی وزن نہیں ہے، ابن تیمیہ نے تو واضح باتوں کا بھی انکار کیا ہے، واضح سی باتوں کا۔ مثلا کہتا ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہیں دیا،
نہ ہی یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر کو لایا گیا، نہ ہی یزید نے چھڑی کے ساتھ امام علیہ السلام کے سر کی اہانت کی۔ تو اتنی واضح سی باتوں کا جو انکار کرتا ہے، اس کے لیے صرف یہ چیز کا انکار کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، چونکہ اصلاً اس کے اندر یہ جراثیم موجود تھے کہ اس نے یزید کا دفاع کرنا ہے، وکالت کرنی ہے، اہل بیت کے کا بغض اور کینہ اس کے دل میں موجود تھا۔ جہاں موقع اور فرصت پاتا تھا اہل بیت کے خلاف اور دشمنوں کی وکالت کرتا تھا۔ یہاں ایک دوسرا بھی ایک ملاحظہ ضروری ہے، ایک اشارہ، کہ خوارزمی نے لکھا ہے کہ یہ صحابی جو یزید کی مذمت کر رہا تھا اور روک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہاں بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یزید نے پھر اس کو جواب میں ڈرایا دھمکایا، غضبناک ہوا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں قتل کر دیتا۔ اس نے لکھا ہے کہ یہ سمرہ یا سامورا دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، یہ سمرہ ابن جندب ہے۔ کہ اس کو جب اس نے کہا نا کہ یزید نے کہ تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، تو اس نے جواب میں ایک جملہ کہا جس سے بھری محفل جو ہے اس میں گریہ شروع ہو گیا اور ایک انقلاب برپا ہونے کا خطرہ ہوا کہ یزید تو میرے یہ رسول اللہ سے صحبت صحابی ہونے کے تو رعایت کرتا ہے، لیکن حسین کا تو نے رسول اللہ کا بیٹا ہونے کا خیال نہیں رکھا ہے۔ تو لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ کہا کہ یہ سمرہ ابن جندب کی کلام تھی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اولاً یہ جو خبر اس نے لکھی ہے خوارزمی نے، یہ حدیث یہ مرسل ہے، سند وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سمرہ ابن جندب اصلاً پہلے مر چکا تھا، واقعہ طف سے، کربلا کے واقعہ سے پہلے مر چکا تھا، تو اصلاً موضوع ہی نہیں تھا۔ تیسرا یہ کہ سمرہ ابن جندب عداوت اہل بیت میں معروف تھا، بعید ہے کہ وہ بندہ اس طرح کی بات کرے، چونکہ اسی نے تو معاویہ سے کئی درہم لے کر امیر المومنین کے خلاف حدیثیں وضع کی تھی، گھڑی تھی۔ یہی تو وہ ہے کہ جس نے جو ابن زیاد کے پولیس میں سے تھا اور لوگوں کو بھڑکا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل پر، تو اب جو اس طرح کا موقف اختیار کرتا ہے، یعنی قاتل پہ بھڑکاتا ہے، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شام میں پہنچ جائے اور وہاں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کرے، لہذا یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شخصیت ابو برزہ الاسلمی ہے جو تاریخ نے لکھی ہے۔ دوسری شخصیت وہ بھی صحابی ہیں، زید ابن ارقم، جو وہاں موجود تھے۔ کتب راوندی نے لکھا ہے کہ جب یزید اہانت کر رہا تھا تو اس وقت زید ابن ارقم بھی بولا، کف عن ثنایا، یزید دور ہو جا امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس، اور ان کے دندان مبارک کی اہانت نہ کر۔ فطالما رأیت رسول اللہ یقبلھا، کتنی بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ان مبارک دانتوں کو چوم رہے ہوتے تھے۔ یزید نے جواب میں کہا، لولا انک شیخ خرقت لقتلتک، اگر تو بوڑھا اور بیوقوف نہ ہو چکا ہوتا تو تجھے قتل کر دیتا۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ زید ابن ارقم ہی وہ صحابی ہے کہ جس نے یہ حدیث نقل کی تھی امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے میرا اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا لہٰذا تو بھی اس سے محبت کر۔ تو لہٰذا ایسی حدیث نقل کرنے والا، اپنے دل میں ایسی حدیث کو محفوظ رکھنے والا صحابی
صحابی رسول اگر یہ چیز برداشت نہ کر سکے تو اس سے بعید نہیں ہے۔ خود اس سے روایت نقل کی ہے، ابن جوزی نے زید ابن ارقم سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں جب وہاں موجود تھا اور یزید اہانت کر رہا تھا اور شعر پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا ارفع عصاک، میں نے کہا اٹھا لے اپنی چھڑی کو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا امام حسن کو اپنے دائیں ران پہ اور امام حسین کو اپنی بائیں ران پہ بٹھایا ہوا تھا، اپنے دائیں ہاتھ کو امام حسن کے سر پر، اپنے بائیں ہاتھ کو امام حسین کے سر پہ رکھا ہوا تھا اور فرما رہے تھے اللہم انی استودعکہما وصالح المؤمنین، اے میرا اللہ میں اپنے ان نواسوں کو تیری امانت میں دیتا ہوں اور جو صالح مومن ہیں ان کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو یزید تو کس طرح امانت رسول کی رعایت کر رہا ہے، کس طرح امام رسول اللہ کی اس امانت امام حسین کا تو پاس کر رہا ہے۔ تو بہرحال یزید سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، جو بھی اس طرح کی بات کرتا اس کو کا سر قلم کروا دیتا تھا یا وہاں سے نکال دیتا تھا۔ بعض مورخین نے کچھ اور نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے یزید پر اعتراض کیا، ان میں نعمان بن بشیر، حالانکہ یہ بنی امیہ کے افراد میں سے ہے، بڑوں میں سے، اس نے روکا۔ یحییٰ بن حکم یا عبد الرحمن بن حکم کے بارے میں بھی ہے کہ اس نے ایسا کرنے سے روکا ہے۔ جناب حسن مصنع کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی اس وقت بولے اور یہ شعر پڑھا سمیۃ امسا نسلها عدد الحصا وبنت رسول اللہ لیس لها نسل، یزید سمیہ کی اولاد کی نسل تو کنکریوں کے برابر ہو اور بنت رسول فاطمہ کی نسل تو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت یزید پہ کیا گزر رہا تھا، کیا کیفیت تھی جب اتنے لوگ وہاں بول رہے تھے اور بعض دفعہ پورا مجمع گریہ کرتا تھا۔ تو یزید پریشان ہوا، تو اب اس نے ایک نئی کہانی گھڑی اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے۔ جب دیکھا نا کہ اہل شام کے چہرے متغیر ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، کچھ لوگ رو رہے ہیں، تو ان کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے اتدرون من این دہی ابو عبداللہ، کیا تم جانتے ہو کہ کیسے امام حسین دھوکے میں پڑے؟ پھر ان پہ ڈالنا چاہتا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کہا ہے یہ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا بابا میرے بابا سے بہتر ہے، اس کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، اس کا نانا دادا میرے نانے دادا سے بہتر ہے۔ سمجھتا تھا کہ وہ مجھ سے حکومت کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء، اللہ ملک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، تو کیوں میرا ملک چھیننا چاہتا تھا؟ خوارزمی نے لکھا ہے کہ یہاں تک بھی یزید نے تسلیم کیا، یعنی کس طرح سے وہ حالات پہ قابو پانا چاہتا ہے، اس کو کتنا ایک تنازل کرنا پڑا لوگوں کے نفسیات پر قابو کرنے کے لیے۔ کہتا ہے کہ یہاں تک تو مجھے قبول ہے کہ اس کی ماں میری ماں سے بہتر ہے، یہاں تک مجھے قبول ہے کہ اس کا جد میرے جد سے بہتر ہے۔ کوئی بھی مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ رسول اللہ کے سب سے افضل ہونے کا ایمان نہ رکھے، مگر یہ کہنا کہ وہ مجھ سے بہتر ہے یہ قرآن کے کہتا ہے خلاف ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور عزت دیتا ہے، اللہ نے مجھے ملک دیا اور مجھے عزت دی ہے، تو وہ کچھ کس طرح سے جو ہے وہ مجھ سے بہتر بننا چاہتا تھا، اس وجہ سے حسین جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ مصنف کتاب نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، کہتا ہے کہ اصل میں یزید حقیقتاً سب کچھ جاننے کے باوجود
حقائق پہ پردہ ڈالنا چاہ رہا تھا، اپنے ظلم کو چھپانا چاہ رہا تھا، لوگوں کو کے اذہان پہ کنٹرول کرنا چاہتا تھا، حق کو باطل میں مکس کرنا چاہتا تھا۔ ورنہ یزید جانتا تھا این السرا من الثریا، کہاں مٹی اور کہاں چمکتے ہوئے ستارے۔ این معاویۃ الطلیق ابن الطلیق من علی امیر المومنین، کہاں آزاد کردہ کی اولاد معاویہ اور کہاں علی جیسی ہستی جو کہ امیر المومنین سید الوصیین قائد غر المحجلین تھے۔ این ہند آکلۃ الاکباد من فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، کہاں ہند جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی اور کہاں جناب فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ این ابو سفیان الطلیق من نبی الاکرم سید الاولین والآخرین، کہاں ابو سفیان جیسا آزاد کردہ رسول اکرم جیسے کے مقابل جو اولین و آخرین کے سید ہیں۔ این یزید اللعین من الحسین وہو سید شباب اہل الجنہ، کہاں یزید جیسا ملعون شخص امام حسین کے مقابل جو سید شباب اہل الجنہ کے سردار ہیں۔ لہذا مختصر کلام اس جملے میں بند کیا، این شجرۃ الملعونۃ فی القرآن من الشجرۃ المبارکہ التی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہاں قرآن میں لعنت کیا گیا شجر ملعونہ اور کہاں قرآن میں تعریف کیا گیا وہ درخت کہ جو مبارک ہے، جس کا اصل ثابت ہے اور جس کی فرع شاخیں آسمان میں ہیں۔ تو لہٰذا یزید حقائق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا جس میں وہ کامیاب نہ ہوا۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔